حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو ان کے ملک کے بادشاہ تھے، جس کا پھر نام فرعون تھا، جتنے مصر کے بادشاہ ہی فرعین کہلاتے ہیں، اس نے خواب دیکھا. وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات. بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں ہیں اور 7 موٹی تازی گائیں ہیں. دبلی پتلی گائیں 7 موٹی تازی گائوں کو کھا رہی ہیں. 7 ہرے بھرے خوشے ہیں اور 7 خشک بالیاں ہیں. اس نے اپنے درباری لوگوں کو جمع کیا اور اس سے تعبیر پوچھی کہ عجیب خواب دیکھا ہے. انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ یہ تو کوئی منتشر خیالات ہیں، اور اگر کوئی خواب ہے بھی تو ہمیں تعبیر نہیں آتی. دربار میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دوست رہے تھے جیل میں، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بھی بتائی تھی. ان کو یاد آ گیا کہ جیل کے اندر ایک نوجوان ہیں یوسف علیہ السلام، وہ خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں. اس درباری نے، مصاحب ملک نے بادشاہ سے اجازت مانگی کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں جیل تک جانے کی، وہاں ایک صاحب ہے، میں ان سے تعبیر پوچھ کے آتا ہوں. ان کو اجازت مل گئی، جیل پہنچے. انہوں نے بادشاہ کا خواب سنایا. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات. اے یوسف علیہ السلام، اس خواب کی تعبیر بتائیں. 7 موٹی تازی گائیں ہیں، 7 پتلی دبلی ہیں، پتلی دبلی موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں ہیں اور 7 ہرے بھرے خوشے ہیں. اس کی کیا تعبیر ہے؟ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بعد میں بتلائی، تدبیر پہلے بیان کی. پریشانی آنے والی ہے معاشی، حل کیا ہوگا؟ میں یہ بات اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے آج اپنے نوجوان سے درخواست کرنی ہے تاکہ ہمارا نوجوان کبھی ان نظاموں کی طرف نہ دیکھے. ہمیں اللہ کے حکم کی طرف آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت نظام کی طرف آنا ہے جو انہوں نے تجارتی نظام دیے. آج آپ بل گیٹس کی دولت پر متحیر ہیں کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے کہ امریکہ جیسی ریاست سے زیادہ مالدار ہے. جیف بیزوس ایمیزون کا مالک بہت زیادہ مالدار ہے امریکی ریاست سے. محتاط اعداد و شمار پہ جب کام ہوا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت بل گیٹس کی دولت سے زیادہ ہے. دنیا کی امیر ترین شخصیت، دنیا کی امیر ترین شخصیت. بعض ایسے رفاہی کام کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود چلے جا رہے ہیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے آج بھی بینک اکاؤنٹ موجود ہے، جو کنواں وقف کیا تھا اس کا پیسہ اس اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. کیوں ہم حقیقت کی طرف نہیں پلٹتے؟ یہ نظام ہمارے لیے نہیں ہے جو دنیا کے چلنے والے نظام ہیں. یوسف علیہ السلام نے معاشی مشکلات سے نکلنے کی تدبیر پہلے بتائی، خواب کی تعبیر بعد میں بتائی. انبیاء علیہ السلام کے پاس نظام ہے معاشی مشکلات سے نکلنے کا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال تزرعون، پہلے تدبیر سنو، تعبیر بعد میں سنو. اس نوجوان سے فرما رہے ہیں تدبیر سنو، معاشی مشکلات سے کیسے نکلو گے. تزرعون 7 سنین دأبا، 7 سال فراوانی کے ہیں، موسمی حالات اچھے ہوں گے، فصلیں اچھی ہوں گی. خوب کاشت کرو، خوب محنت کرو، جو جو زمینیں بے آباد ہیں کاشت کرو. 7 سال موسم موافق ہوگا، بارشیں ہوں گی. فما حصدتم فذروه فی سنبلہ، جو تم کاشت کرو اس غلے کو غلاف سے نہ نکالو. جتنا تم کھا سکتے ہو وہ غلہ غلاف سے نکالنا ہے، باقی غلاف میں باقی رہنے دینا ہے. ثم یأتی من، اب تعبیر شروع ہو رہی، ثم یأتی معاشی مشکلات، ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، 7 سال بڑے سخت آئیں گے معاشی اب طریقے. 7 سال آئیں گے، قحط ہوگا دنیا کے اندر، تم وہی غلہ کھاؤ گے جو تم نے رکھا ہے. اس کے بعد 7 سال فراوانی کے آئیں گے، پھر فراوانی ہوگی. یوسف علیہ السلام حل بتا رہے ہیں، ایسا حل تھا کہ پوری دنیا میں قحط تھا، اور یوسف علیہ السلام اپنی اس تدبیر کی وجہ سے
ملک مصر اور اس کے چاروں طرف کے ممالک کو انہوں نے بچا لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ تجارت کا کامیاب نظام ہے دین کا اور اسلام کا، صرف ہمارے ملک کی نہیں، تمام ممالک کی حفاظت ہوگی۔ ہمیں اس نظام کی طرف پلٹنا ہے۔